بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر سے پہلے ماہ رمضان میں جو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے احادیث سن رہے تھے وہ تھا حضور کی عبادت کے حوالے سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، کتنی رکعتیں حضور پڑھتے تھے اور کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ہم نے احادیث سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ ابھی جو ہمارا چیپٹر شروع ہو رہا ہے شمائل ترمذی کا، یہ ہے چاشت کی نماز کے متعلق۔ کون سی نماز؟ چاشت کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ جب سورج نکلتا ہے صبح، تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر سورج نکلا ہے پورے 5 بجے، تو اب 5:20 پر اس کا ٹائم شروع ہوگا، اور جب تک سورج بالکل ہمارے سر کے اوپر نہیں آ جاتا، بالکل جب سورج درمیان میں ہوتا ہے بالکل سروں کے اوپر، تو اس وقت تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ اس وقت جو نوافل پڑھے جاتے ہیں تو ان کو اشراق و چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اگر پڑھی ہے تو پھر کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ تو اس حوالے سے یہاں پر امام ترمذی نے حدیث ذکر فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں باب صلاۃ الضحیٰ، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، چاشت کی نماز کے متعلق باب۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ اکان نبی علیہ السلام یصلی الضحیٰ، کہ کیا حضور نے کبھی چاشت کی نماز پڑھی ہے؟ قالت نعم، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، 4 رکعات، حضور نے چاشت کی 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ کتنی رکعتیں؟ 4۔ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور پھر جتنا اللہ تعالیٰ زیادہ چاہتا اتنا حضور اس سے زیادہ رکعتیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضور نے چاشت کی نماز پڑھی ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ بیان کیا کہ حضور نے چاشت کی نماز نہیں پڑھی۔ بخاری کی جو حدیث پاک ہے نا، اس میں یہ ہے کہ حضور نے چاشت کی نماز نہیں پڑھی، اس میں ہے کہ حضور نے پڑھی ہے۔ اب یہ بظاہر دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن ان میں علماء کرام نے تطبیق یہ بیان کی ہے کہ وہ جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس میں حضرت عائشہ نے نفی کی ہے کہ حضور نے کبھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے کبھی مسلسل چاشت کی نماز نہیں پڑھی، یعنی کبھی کبھی حضور چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر روز حضور چاشت کی نماز پڑھتے رہتے۔ اگر حضور ہر روز چاشت کی نماز پڑھتے نا تو پھر یہ امت پر لازم ہو جاتی، واجب ہو جاتی۔ تو کبھی کبھی حضور نے چاشت کی نماز پڑھی ہے، کبھی کبھی اس کو ترک بھی کیا ہے، جیسا کہ آگے ایک حدیث پاک آ رہی ہے جس میں صحابی رسول اس چیز کو بیان کریں گے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضور نے چاشت کی 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اگلی جو حدیث پاک ہے اس میں 6 رکعتوں کا ذکر ہے، اس سے اگلی میں 8 کا ذکر ہے۔ تو اب ان کے درمیان تطبیق کیسی ہوگی وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی علیہ السلام کان یصلی الضحیٰ 6 رکعات، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاشت کی 6 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور اس سے جو اگلی حدیث پاک ہے اس میں 8 کا ذکر ہے کہ حضور نے چاشت کی 8 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو اب 4 کا بھی ذکر ہے، 6 کا بھی ذکر ہے اور 8 کا بھی ذکر ہے۔ تو اب اس کو آپس میں کیسے ملائیں گے؟ تو اس کا علماء کرام نے جواب یہ دیا ہے کہ کبھی کبھی حضور چاشت کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، کبھی کبھی حضور 6 پڑھتے تھے اور کبھی کبھی 8 پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ ہمیشہ کا معمول نہیں تھا، کبھی 4 پڑھ لیتے، کبھی 6 پڑھ لیتے اور کبھی 8 پڑھ لیتے۔ اسی طرح کبھی کبھی حضور چاشت کی نماز کو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، وہ آگے ایک حدیث پاک آ رہی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا کہ کیا حضور نے کبھی چاشت کی نماز پڑھی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا لا، نہیں، حضور نے چاشت کی نماز نہیں پڑھی، الا ان یجیء من مغیبہ، لیکن یہ کہ اگر کبھی حضور سفر پر جاتے تو جب حضور سفر سے واپس آتے تو پھر سفر سے واپسی پر حضور چاشت کی نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ تو مسلسل حضور نے کبھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اگلی حدیث پاک میں اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کان نبی علیہ السلام یصلی الضحیٰ حتی نقول لا یدعها ویدعها حتی نقول لا یصلیها۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور چاشت کی نماز ہر روز پڑھتے رہتے، حضور اتنا پڑھتے کہ ہم صحابہ یہ بات کرتے کہ اب حضور کبھی چاشت کی نماز چھوڑیں گے نہیں، یعنی اتنی پابندی کے ساتھ ہر روز ڈیلی حضور چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام پھر یہ بات کیا کرتے تھے کہ بھئی اب حضور نے چاشت کی نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا اب حضور چاشت کی نماز چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن جب حضور کبھی چاشت کی نماز چھوڑ دیتے تو پھر کئی دن تک حضور چھوڑے رکھتے، اس کو پھر نہ پڑھتے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور چاشت کی نماز چھوڑ دیتے تو پھر ہم صحابہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ اب حضور کبھی دوبارہ چاشت کی نماز پڑھیں گے ہی نہیں۔ یعنی جب حضور پڑھنا شروع کرتے تو ہم یہ کہتے کہ حضور کبھی چھوڑیں گے نہیں، جب حضور چاشت کی نماز کو چھوڑنا شروع کرتے تو ہم صحابہ یہ کہتے کہ حضور کبھی اس کو
پڑھیں گے نہیں. تو یہ حضور کا ایک انداز تھا چاشت کی نماز پڑھنے کا کہ کبھی حضور چاشت کی نماز پڑھتے تھے, کبھی حضور چاشت کی نماز کو چھوڑ دیتے تھے. اس لیے کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مسلسل چاشت کی نماز پڑھتے رہتے تو پھر امت پر یہ واجب ہو جاتی. اسی لیے جو نماز تراویح ہے یہ واجب نہیں ہے, یہ سنت موقدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے صرف 3 دن جماعت کے ساتھ آ کر نماز تراویح ادا فرمائی ہے, اور اگلے دن حضور نے صحابہ کرام کو یہی وجہ بیان کی کہ اگر میں رمضان کا پورا مہینہ تراویح پڑھتا رہتا تو پھر میری امت پر واجب ہو جاتی. تو اب حضور نے اگرچہ جماعت کے ساتھ صرف 3 دن پڑھی ہے, لیکن اس کے بعد حضور اپنے گھر میں تراویح کی نماز پڑھتے رہے, اور صحابہ کرام کو بھی حضور نے فرمایا کہ تم بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر پڑھو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ تراویح کی نماز چھوڑ دے گا تو یہ اس کے لیے جائز ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ واجب نہیں ہے تراویح کی نماز, سنت موقدہ ہے. اور سنت موقدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایک آدھ بار بندہ چھوڑ دے تو یہ جائز ہوتا ہے, لیکن اگر بندہ عادت بنا لے کہ خیر ہے سنت ہے تو پھر اس سنت کو چھوڑنے پر بھی اللہ تعالیٰ گناہ دیتا ہے بندے کو. تو یہ ایسی سنت ہوتی ہے. تو اسی طرح جو چاشت کی نماز ہے یہ پڑھنا حضور کی سنت ہے, لیکن یہ سنت موقدہ نہیں ہے. یعنی کبھی کبھی حضور نے اس نماز کو پڑھا ہے, کبھی کبھی حضور نے اس نماز کو چھوڑا ہے, تاکہ میری امت پر آسانی ہو اور میری امت پر یہ نماز واجب نہ ہو جائے. بقیہ جو مزید احادیث ہیں وہ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.